قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ المومن میں، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اس نے حکم فرمایا ادعونی، تم مجھ ہی سے دعا مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ ابھی اللہ اپنے بندوں کو حکم فرما رہا ہے اور حکم کے آگے وہ اپنے بندوں کو نوید اور خوشخبری سنا رہا ہے کہ میرے بندو میرے حضور آؤ، میری دہلیز، میری چوکھٹ اور میری بارگاہ کے سوالی بن کے بیٹھو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ آگے ایک اور بات فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی جب اللہ کے محبوب خود اپنے غلاموں کو دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت بتا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا باقی عبادات کی طرح بھی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، درود و سلام پڑھنا، کسی شکستہ دل کی دلجوئی کرنا، جس طرح باقی چیزیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، فرمایا دعا بھی عبادت ہے۔ جب حضور نے یہ بات صحابہ کرام کو فرما دی کہ دعا عبادت ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے سورہ المومن کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ کون سی عبادت؟ وہ عبادت جس کا ذکر خود حضور نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ اس عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی جھولیاں پھیلانا گوارا نہیں کرتے، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، اللہ سے مانگنا گوارا نہیں کرتے، اللہ سے سوال کرنا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہی لوگوں کو میں دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں مبتلا کروں گا۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے۔ تو دو چیزیں آپ نے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، ایک یہ کہ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب میرے بندے جب آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں، کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا رب کہاں رہتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اب یہاں پہ ایک بات پتہ چلی، اللہ کے بندے ہیں ہی وہی جو دروازہ مصطفیٰ سے رب کی پہچان پوچھتے ہیں، جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دہلیز مصطفیٰ سے، دروازہ مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں فرما دیں فَإِنِّي قریب، آپ فرما دیں بے شک میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب آگے یہ بات آئے گی کہ بندہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ آگے اپنے مقام پہ آئے گا کہ اللہ کریم بسا اوقات دعائیں قبول نہیں فرماتا، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے، اور ان دعاؤں کو قبول نہ فرما کے
اللہ کریم اپنے بندے کو کیا انعام اور کیا اکرام عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پس انہیں چاہیے کہ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے دعا مانگیں اور مجھ پر یہ ایمان رکھیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اپنے بندوں کو یہ نوید اور خوشخبری سنائی کہ میرے بندو، میں رب ہو کہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا اور تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ پھر اللہ کریم نے دعا کی اہمیت سورہ الاعراف میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کے اور چپ کے پکارو۔ اللہ رب ذوالجلال کو گڑ گڑا کے بھی پکارو، رو کے آہوزاری کر کے بھی پکارو، تمہاری پکار کو گڑ گڑا کر بھی وہ سن لیتا ہے، جب تم گڑ گڑاتے ہو تب بھی وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اور جب تم چپ کے اس کے بلاتے ہو، اس کو بلاتے ہو، اس کو پکارتے ہو، اس کے حضور اپنا دامن، اپنی جھولی، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تب بھی تمہاری اس پکار کو سنتا ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، لیکن یہ بات ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا میں ڈرامے بازی کرنا، بے جا چیخنا، اور ایسا چیخنا کہ سننے والے اس کو تماشا سمجھیں، سننے والے اس کو ریاکاری سمجھیں، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، دکھلاوا سمجھیں۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جو حدیں قائم کر دی ہیں، ان حدوں میں رہتے ہوئے اس کو پکارو، اس سے سوال کرو، اس سے دعا مانگو، وہ تمہاری پکار کو بھی سنے گا، تمہارے سوال کو بھی سنے گا، اس کا جواب بھی دے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3447 ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہی ہے، دعا عبادت ہی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ثم قرأ، پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ عبادت کرتے ہوئے آر اور شرم محسوس نہ کیا کرو، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اللہ کے حضور جھولیاں پھیلاتے ہوئے، اللہ کے حضور مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کیا کرو، آر محسوس نہ کیا کرو۔ جس طرح اس سے مانگنے کا حق ہے ویسے اس سے مانگو، اس سے سوال کرو۔ وہ خود فرماتا ہے، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ کو بلاتے نہیں ہیں، اللہ کے حضور مناجات نہیں کرتے، اللہ کے حضور مانگتے نہیں ہیں، اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا تک گوارا نہیں کرتے، فرمایا پھر ان لوگوں کا کوئی حق مجھ پر نہیں ہے کہ میں انہیں اپنی جنت میں داخل کروں۔ سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے حضور جھولیاں پھیلانا اور ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ میں نے جہنم تیار کیا ہے، جہنم میں تیار کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا بندہ جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھارس بندوائی اپنے امتیوں کی، اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1488 ہے، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، فرمایا تمہارا رب تعالی حیادار اور کریم ہے، حیادار ہے
رکھ رکھاؤ رکھنے والا ہے اور بڑا ہی کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا کہ تمہارا رب بڑا پاس فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے اس بات سے کہ اس کے حضور کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے، کوئی اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو، اس کی پھیلائی ہوئی جھولی کو خالی لوٹائے، اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے اور بڑا پاس فرماتا ہے۔ اس کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے حضور جھولی پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں اور ان کی جھولیوں کو اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی لوٹائے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو رد کرتے ہوئے بھی حیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میرے بندے نے مجھ سے لو لگائی ہے، میرے بندے نے مجھ سے امید لگائی ہے، میرے بندے پر دنیا کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میرے بندے نے ایک ہی دروازہ مناسب سمجھا ہے کہ ایک رب کی رحمت کا دروازہ ہے جو مجھ پہ نہ بند ہو سکتا ہے، نہ جہاں میری پکار کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے ہاتھوں کو اور اس کی جھولی کو خالی لوٹاؤں، اس بات سے مجھے لحاظ آتا ہے، مجھے پاس آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں اور جھولیوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہم کنجوس ہیں، ہم بخیل ہیں کہ اس کے حضور ہم جھولیاں نہیں پھیلاتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ تو فرما رہا ہے میری رحمتوں کے دریا ٹھاٹھے مار رہے ہیں، ہے جو ان سمندروں سے کوئی میری رحمت کا قطرہ لینا چاہے، ہے جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہو۔ بخل ہم میں ہے، کنجوسی ہم میں ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں جہاں رب ذوالجلال کی رحمتیں اپنے مکمل شباب اور عروج پر ہیں، ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں، وہ رات کے لمحے ہوں، وہ سحری کے لمحے ہوں، وہ نماز کے لمحات ہوں، وہ اشراق ہو، وہ چاشت ہو، وہ اوابین ہو، وہ افطاری ہو، وہ کوئی لمحے ہوں، ان لمحات میں رب ذوالجلال کی رحمت اللہ کے حضور دعائیں کرنے والوں کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ وہ فرما رہا ہے میرے بندو تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں رب تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ آگے پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس کو امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں نقل کیا اور یہ حدیث نمبر 1812 ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، انسان جب کسی خاردار جگہ کا سفر طے کرتا ہے، اسلحے اور ہتھیار کے طور پر اپنے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تاکہ کوئی درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے، تاکہ کوئی زہریلا جانور اس پہ حملہ نہ کرے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب ہمارے لوگ چلتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں کوئی سٹک، کوئی لاٹھی وغیرہ رکھتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، احتیاط کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی انسان جب دنیا میں اپنا سفر زندگی طے کرتا ہے تو اگر اسے دنیا کے سفر میں اسلحے کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے کہ شیطان آ کے اس پہ حملہ نہ کرے، شیطان کہیں اس کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے برگشتہ نہ کر دے، اسے چاہیے کہ اسلحے کے طور پر، ہتھیار کے طور پر جو چیز اپنے پاس رکھے وہ کیا ہونی چاہیے؟ الدعاء سلاح المومن۔ فرمایا دنیا میں مومن کا جو بہترین ہتھیار ہے وہ دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا وعماد الدین، یہی دعا ہے جو دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، جو دین کو قائم رکھنے والی چیز ہے وہ دعا ہے۔ ہم نے غور کیا کہ آج ہم
تو کیا ہماری نسلیں دین سے برگشتہ ہو رہی ہیں؟ دین سے منحرف ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے۔ ہم خود دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی محبتوں میں، دنیا کے معاملات میں اس قدر مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہم نے بھی عبادتوں کو رسم کے طور پر پورا کرنے کے لیے ہم نے بھی دن مقرر کر رکھے ہیں۔ جمعے کے جمعے دن آنا ہے، عید کے دن آنا ہے، نماز جنازہ میں آنا ہے، کلخانی میں آنا ہے۔ باقی دین سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب دنیا میں ہم اس قدر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس وقت اگر ہم نے دین کی قدروں کو بچانا ہے، دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں الدعاء عماد الدین، دین کی جو بنیاد ہے، دین کا جو پلر ہے، جس نے دین کی چھت کو قائم رکھنا ہے، فرمایا وہ دعا ہے، وہ اللہ کے حضور مناجات کرنا ہے، وہ اللہ کے حضور جھولیاں پھیلانا ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے، اس سے طلب کرنا ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جو شخص دنیا میں زمین پر چلتے ہوئے کفر کے اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، بدعات و خرافات کے اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی دنیا کو روشن اور منور کرنا چاہتا ہے، آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جوڑے، اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر مضبوط کرے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور ان دو چیزوں کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ، اور اس لمبی عمر میں اللہ کسی کے دروازے کا سوالی نہ بنائے، بس اپنی بارگاہ کا منگتا اور سوالی رکھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، فرمایا لکھی ہوئی تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ رب ذوالجلال جب اپنے بندے کی تقدیر کو لکھتا ہے، جن فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اس کی تقدیر کو لکھتے ہیں، جن اقلام قلموں سے وہ تقدیر لکھ لیتے ہیں اللہ ان کو توڑ دیتا ہے، جن صفوں پر وہ تقدیر لکھتے ہیں اللہ ان کو خوش کروا دیتا ہے۔ فرمایا پھر کوئی چیز اس کی اس لکھی ہوئی سعید یا شقی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی، ایک چیز ہے جو اس کی تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے، فرمایا وہ دعا ہے، وہ بندہ مومن کی دعا ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، فرمایا عمر کو سوائے نیکی کے کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی۔ ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دے، بدی کا راستہ چھوڑ دے، نافرمانی کا راستہ چھوڑ دے، اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کرنا چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ احکامات پر چلے، اپنے گھر والوں کو چلائے، اپنے بچوں کو چلائے، خود بھی صراط مستقیم پہ چلے اور اپنے گھر والوں کو بھی صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ کے محبوب نے گارنٹی دی ہے اللہ انہی لوگوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، فرمایا کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، اس کی روزی آنا بند ہو گئی ہے، وہ سوچے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، وہ سوچے کہ اس نے کون سی نافرمانی کی ہے، وہ سوچے کہ اس نے رب ذوالجلال کی کون سی حد کو توڑا ہے۔ فرمایا کہ گناہ رزق میں محرومی کا سبب بنتا ہے، جو گناہ کرتا ہے رب ذوالجلال اس سے روزی کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، جو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ سو جو دعاؤں کے سلسلے ہم نے خود منقطع کر رکھے ہیں، دعا ہر خیر کی کنجی ہے، ہر بھلائی کا دروازہ ہے۔ اللہ کے حضور آگے یہ حدیثیں آئیں گی کہ جو مانگنا ہے رب ذوالجلال سے مانگو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بتائی کہ دعا انسان کو ہلاکت اور بربادی سے بچاتی ہے۔ جو شخص شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں حتیم کے سائے میں تشریف فرما تھے، صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، بڑی توجہ سے سننے والی حدیث پاک ہے، بڑی توجہ سے سننے والی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ ان جامع الاحادیث میں سے ایک حدیث مبارک ہے جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے کل کو بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا، اس شخص نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کے کنارے میرے باپ کے، میرے والد کے مال کو سمندری طوفان نے نگل لیا ہے، سمندر کی موجوں نے اپنے اندر ہڑپ کر لیا ہے۔ سمندر کے ذریعے ہم اپنا جو مال تجارت تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، یا رسول اللہ سمندری لہریں اٹھی ہیں، انہوں نے ہمارا پورے کو پورا مال ہڑپ کر دیا ہے، ہم بالکل کنگال ہو کر رہ گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکوٰۃ، فرمایا کہ خشکی اور تری میں اس وقت انسان کا مال برباد ہوتا ہے جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں، خشکی اور تری میں انسان کا مال اس وقت تباہ و برباد ہوتا ہے جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فحرزوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کی حفاظت کرو، وداؤوا مرداکم بالصدقہ، اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کو شفا یاب کرواؤ، وادفعوا عنکم طوارق البلاء بالدعاء، فرمایا دنیا میں اگر بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، اور اپنے مال کو بربادی سے، ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، اللہ کے حضور دعائیں طلب کیا کرو، اللہ کے حضور جھولیاں پھیلایا کرو، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلایا کرو، اس سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فرمایا کہ دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، وہ مصیبتیں جو اس پہ نازل ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی دعا ٹال دیتی ہے، اور جو نازل ہونے والی ہوتی ہیں دعا ان کو بھی ٹال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جو حدیث مبارک ترمذی شریف کی 3370 آ رہی ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معزز عزت دار بندوں کی علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والے کون لوگ ہیں؟ دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ کی حضور اس کی بارگاہ میں عزت والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی ہے ہی نہیں۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہ کے حضور مناجات کرنا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اکرام اور عزت والی نہیں ہے۔ سو جو بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کے
جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مناجات کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، کبھی خفیہ طریقے سے، کبھی گڑ گڑا کے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے بند دروازے دعا کے ذریعے اپنے اوپر کھلواتا ہے، روئے زمین پر اس بندے سے بڑھ کر اللہ کے حضور کو عزت والا نہیں ہوتا۔ بخل ہم کر رہے ہیں، بندہ بندے سے سوال کرے، دنیاوی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن حدیث پاک آپ سن آئے ہیں، بندہ جب اللہ سے سوال کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گارنٹی دی ہے، اللہ لحاظ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، میں اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی لوٹاؤں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث پاک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ آپ پہلے سن آئے ہیں، یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا نہ مانگنے والا ہر وقت اللہ رب ذوالجلال کے غضب کا شکار رہتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہے، اور دعا نہ کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ العیاذ باللہ ہمیں رب کے حضور مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو جو بد نصیب اللہ سے نہیں مانگتے، جنہوں نے دعا کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مختلف شکلوں میں اللہ رب ذوالجلال کے غضب کے شکار رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو من لم یسأل اللہ، فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال کے حضور سوالی بن کے نہیں بیٹھتا، اپنی جھولی نہیں پھیلاتا، یغضب علیہ، رب ذوالجلال اس پہ اپنا غضب نازل فرماتا ہے، اپنا غضب نازل فرماتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ سے بے نیاز ہو چکا ہوں، تجھے رب کی بارگاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ، لوگو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کا کرم مانگا کرو، اس سے دعا مانگا کرو، اس کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ فإن اللہ عز وجل یحب ان یسأل، اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں، اللہ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کے حضور جھولیاں پھیلائیں، اللہ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی دہلیز اور اس کے دروازے، اس کی رحمت کے دروازے کے منگتے اور بھکاری بن کے بیٹھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، فرمایا بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یعنی دعا میں عجلت اللہ کو ناپسند ہے، دعا میں جلدی اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ ادھر دعا کرے اور کہے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کے تحت اس نے قبول فرمانی ہے، رد فرمانی ہے، ان دعاؤں کا صلہ دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے، یہ اس کے علم میں یہ بات ہے۔ بندہ عجلت نہ کرے، بس اس سے مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا جائے، جو بند دروازہ ہے رحمت کا وہ مانگنے سے کسی ایک نہ ایک دن ضرور کھل جانا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے۔ آج کا موضوع باندھنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس ساعتیں ہیں، اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑیں۔ جہاں ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم تراویح کی صورت میں قیام اللیل کر رہے ہیں، وہاں آپ سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، یقیناً سحری کے اب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 رکعت آپ تہجد کی بھی پڑھ کے اپنی عادت بنا رہے ہوں گے۔ جہاں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں دعاؤں کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال کے حضور اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں، اس سے مانگیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں دعا کے آداب ہیں۔ اللہ کریم نے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ادب، اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کون سے آداب ہیں جن کو ہم بجا لائیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور وہ دعائیں آداب سے ہٹ کر ہوں تو اللہ رب ذوالجلال ہماری کی ہوئی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔
وہ 29 آداب ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم اللہ کے حضور دعائیں مانگیں تو اللہ دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضور کے عاشق